دو مسئلے اعتکاف سے متعلق اور ہیں، ایک فقہی مسئلہ ہے اور ایک روحانی مسئلہ ہے۔ اعتکاف میں جو ہمارے فقہ حنفی میں جو مسئلہ ہے کہ 24 گھنٹے کے ہر لمحہ مسجد میں گزارنا ضروری ہے، سوائے ان لمحات کے جس میں آپ کسی ضرورت سے باہر جائیں۔ تو اگر ایک سیکنڈ بھی جان بوجھ کر یا غلطی سے یا کسی غلط فہمی سے آپ کہیں رک گئے، باہر نکل گئے، تو آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بہت اعلیٰ کوالٹی کا اعتکاف ہے، اس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مذہب ہے۔ خود فقہ حنفی میں جو دوسرا قول ہے امام ابو یوسف اور امام محمد، وہ بھی فقہ حنفی کے امام ہیں، اور ان کی رائے اور ان کا مذہب اور امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، ان پانچوں حضرات کا یہ مذہب ہے کہ اگر زیادہ وقت مسجد میں گزر جائے تو مسنون اعتکاف ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اگر آتے جاتے کسی نے سلام کیا، سلام کسی اور کو کیا تھا اور آپ نے سمجھا مجھے کیا اور آپ رک گئے، تو آپ کا اعتکاف کیا، یا کسی نے کسی وجہ سے بھی آپ کو روک لیا راستے میں آتے جاتے تو آپ رک گئے، تو آپ کا اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ تو میں بتا رہا ہوں کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ، چونکہ ان کے ہاں عبادت کا معیار بہت اونچا ہے، تو ان کے ہاں تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، لیکن پانچوں اماموں کے ہاں آپ کے اعتکاف تو پریشان نہیں ہونا ہے۔ اور اگر شروع میں آپ کو یہ مسئلہ معلوم ہو، شروع میں یہ نیت کر لیں کہ میں باقی اماموں کے مطابق مسنون اعتکاف کر رہا ہوں، پھر تو یہ مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا۔ اور زیادہ کا مطلب کیا ہوا، ایک اور میں آپ کو اس میں آپ کو ایک سہولت کاری کر دیتا ہوں کہ 24 گھنٹے ہوتے ہیں نا ایک دن میں، تو 24 گھنٹے میں سے اگر 13 گھنٹے مسجد میں آپ نے گزار لیے، تو ان پانچوں اماموں کے ہاں، فقہ حنفی کے 2 امام اور باقی 3 امام، ان کے ہاں مسنون اعتکاف ہو جائے گا۔ تو اس میں اگر آپ 5-6 گھنٹے اپنے آفس بھی چلے جائیں، دفتر میں چل جائیں، تو وہ بھی کر سکتے ہیں، سمجھ لیں؟ تو یہ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ صبح میں چلے جائیں اور اپنے آفس کا سارا کام کر کے واپس آ جائیں، تو اگر آپ نے 13 گھنٹے مسجد میں گزار لیے تو یہ بھی مسنون اعتکاف ہو جائے گا۔ تو کچھ سہولتیں بھی معلوم ہونی چاہیے نا۔ میں نے بڑی کوشش کی ہے، تقریباً 10-12 سال میں نے اعتکاف کیا۔ اب چونکہ کام اتنے زیادہ ہیں اور بہت سارے حالات ایسے ہیں، تو میں ہمیشہ اس کی کوشش کرتا رہا کوئی ایک اعتکاف میرا ایسا ہو جائے جس میں بالکل مجھے 100% اطمینان ہو۔ تو گاؤں میں اعتکاف بیٹھا ہوا تھا، تو میرے خیال میں 28واں روزہ تھا یا 29واں۔ میں کہہ رہا تھا کہ یہ اعتکاف میرا بہت اچھا گزرا ہے، اس میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آیا ہے جس میں تمہاری بکری بھی آئی تھی، اس نے بچہ دیا تھا اسی دن نا، تو میں باہر، اور گرمیاں تھیں، جون جولائی کا مہینہ تھا میرا، میں باہر ظہر کے بعد میں تلاوت کر رہا تھا، تو وہ ریتلا علاقہ ہے، ریت تھا وہاں پر، تو وہ اس بکری کا بچہ لڑکتا ہوا وہاں آ گیا اور وہ تڑپنے لگا، تو میں نے چھلانگ ماری، مسجد سے باہر گیا، اس کو اٹھایا۔ تو پھر مجھے معلوم ہوا کہ پھر میں نے حضرت کو بتایا آ کر، حضرت مفتی رشید احمد صاحب دھیانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو، میں نے کہا حضرت یہ اس میں مشکل ہے، میں تو اتنا اہتمام کرتا ہوں، جو عام لوگ جب آتے ہیں تو ان کو تو مسائل کا بھی پتہ نہیں ہوتا۔ تو پھر میں نے بتایا کہ حضرت اس میں امام محمد اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ، ان کی رائے یہ ہے، اور علامہ کاسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بدائع الصنائع میں لکھا ہے کہ امام کا قول احوط ہے اور صاحبین کا قول ایسر ہے، یعنی آسانی ہے اس میں، اور یہ دونوں الفاظ فتوے کے ہیں کہ اس پر بھی آپ عمل کر سکتے ہیں۔ تو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے تو پریشان ہو کر نہ بیٹھ جائے۔